السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور، اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد سے متعلق کیس کی اہم سماعت ہوئی، جس میں لاپتہ پاکستانی صحافی جو پچھلے تقریباً پونے 4 سال سے لاپتہ ہیں، مدثر نارو، ان کے کیس کی سماعت ہوئی۔ مدثر کے آج جو اس کیس کے آج ایک اور جو ٹریجک سائڈ تھی وہ تھی کہ آج مدثر کے بیٹے سچل کی چوتھی سالگرہ تھی، اور آج اپنی چوتھی سالگرہ والے دن بھی وہ اپنے والد کو ریکور کروانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہو رہا تھا، اور اس نے اپنی چوتھی سالگرہ اپنے والد کے بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کیک کاٹا اپنی سالگرہ کا، جو کہ ان کے ساتھ ان کی دادا دادی آئے ہوئے ہیں، سچل خود آئے ہوئے ہیں 4 سالہ، جبکہ ان کے لائرز ایمان مزاری، عثمان وڑائچ اور مسنگ پرسنز کیسز میں ریگولر پیش ہونے والے کرنل انعام الرحیم بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو آج جو سماعت ہوئی اس میں جو جسٹس عطر منلہ تھے، انہوں نے جو ایک اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر اس ملک میں حراستی مراکز موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شہریوں کو غیر قانونی طور پر لاپتہ کرنے کی کوئی پالیسی موجود ہے، اور اگر یہ پالیسی موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہیڈ شوڈ بی رولڈ، اور کسی نہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا۔ اس پر انہوں نے لاپتہ کرنل انعام الرحیم صاحب نے انکشاف کیا کہ لاپتہ افراد کمیشن نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے 221 پاکستانی شہریوں کی جو ریاست کی طرف سے لاپتہ کیے گئے تھے ان کی لاشیں لے کر ان کے لاحقین کے حوالے کی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا اور ڈیمننگ چیز تھی، جس کے اوپر ایون کہ جسٹس موزز چیف جسٹس عطر منلہ جو تھے وہ بھی شاک ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ 221 لاشیں، اور یہ آج اہم سماعت ہوئی ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اس سماعت میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایمان مزاری موجود ہیں، کرنل انعام الرحیم صاحب موجود ہیں، اور عثمان ایڈوکیٹ ہیں۔ تو ایمان بتائیے گا، یہ جو آج جو سماعت ہوئی اور یہ مسنگ پرسن کمیشن جو ہے، اس کا بھی جو رول ہے، جس کا کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ کیا اس کے ٹی او آرز ہیں، نہ وہ کوئی رپورٹ عدالت کو دے رہا ہے، تو آخر وہ کیا کر رہا ہے اگر کوئی مسنگ پرسنز کمیشن کو موجود ہے اس ملک میں؟ یہ چیف جسٹس صاحب نے یہ آبزرویشن پچھلی ہیئرنگز پہ بھی دی ہوئی ہیں کہ جو کمیشن جس مقصد سے بنا تھا وہ مقصد تھا کہ جو کلچر آف امپیونٹی ہے اسے ختم کیا جائے۔ کمیشن آبویسلی اس چیز میں ناکام رہی ہے، جس پرپس کے لیے وہ بنائی گئی ہے وہ فلفل نہیں کر سکی پرپس۔ تو میری نظر میں تو یہ کمیشن ہی ڈسبینڈ ہو جانا چاہیے، کیونکہ جس طرح یہ فیملیز کو ٹریٹ کرتے ہیں یہ کوئی کمیشن نہیں ہے جو امپیونٹی کو ختم کر سکتی ہے۔ اور آپ آج جو سماعت ہوئی ہے، آپ لوگ کیا امید کر رہے ہیں؟ پچھلی دفعہ جو مدثر کے جو والدین ہیں وہ مدثر کے بیٹے کے ساتھ جا کے پرائم منسٹر سے بھی ملے، اور آج پھر وہ جو اسسٹنٹ اٹارنی جنرل تھے وہ آج پھر ایک وہ کوئی میٹھی سی گولی لے کے آئے ہوئے تھے کہ وہ ہم نے ایک وہ کمیٹی بنائی تھی، اس نے رپورٹ لکھی ہے، وہ رپورٹ اب وہ اس کے اوپر ریکمنڈیشنز جو سی ہیں وہ سیکرٹری دفاع نے کابینہ کے آگے رکھنے کے لیے دی ہیں، تو ایک ایڈجرنمنٹ ذرا لمبی دے دیں۔ تو یہ کوئی جو کمیٹی کھیلتے ہیں، یہ رپورٹس آتی ہیں، ان سے ابھی تک کوئی برآمد ہوا ہے کچھ؟ اسی لیے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ اب کمیٹی سے آگے بہت آگے بات چلی گئی ہے، یہ کمیٹیز ارریلیونٹ ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیبنٹ کے سامنے یہ ماہرہ ساجد کی ججمنٹ کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اس پریکٹس میں ملوث ہیں۔ اے جی صاحب نے 1 مہینے کا ٹائم مانگا تھا، آج پھر سے وہ 1-2 ہفتے کا ٹائم مانگ رہے ہیں، یعنی ریاست بالکل ہی ناکام ہے۔ 1 مہینہ انہوں نے لیا وہ رپورٹ کی ریکمنڈیشنز کیبنٹ کے آگے رکھنے تک میں۔ بہت اچھا کرنل صاحب، آپ نے آج جو انکشاف کیا مسنگ پرسن کمیشن کی رپورٹ کا، اور آپ نے بتایا کہ جو اسسٹنٹ اٹارنی جنرل تھے وہ عدالت سے غلط بیانی کر رہے تھے اور کہتے صرف 600 لوگوں کا مسئلہ رہ گیا ہے، باقی کا ریزالو کر دیا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ وہ 600 لوگوں کا نہیں، 2000 سے زیادہ لوگوں کا لاپتہ کا بھی مسئلہ ہے، اور 6000 جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا انہوں نے کیس ریزالو کر لیا، وہ بھی یہ گمراہ کر رہے ہیں عدالت کو، وہ بھی ریزالو نہیں ہوا وہ لوگ تو۔ اور 221 آپ نے لاشوں کا انکشاف کیا کہ جو لاپتہ افراد تھے ان میں سے 221 کی لاشیں گھروں میں پہنچائی گئی ہیں، یہ کیا؟ دیکھیں، بڑی دکھ کی بات ہے کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل جو اسٹیٹ کا ایک رسپانسیبل افسر ہے، اور وہ کہتا ہے میں باہر اطلاع بھی ہے، پتہ نہیں کہاں سے اس نے باہر اطلاع کی ہوئی ہے، وہ کہہ رہا ہے جی 600 لوگ لاپتہ ہیں، جبکہ میں نے کمیشن کی رپورٹ جو فروری کی ہے
وہ کورٹ میں پیش کی. اس کے مطابق کمیشن نے کہا کہ 2252 لوگ لاپتہ ہیں. اب اس کے بعد کمیشن نے یہ بھی بتایا کہ جنوری کے مہینے میں 34 اور لوگ لاپتہ ہو گئے. ہم نے کورٹ کو کہا کہ سر یہ سلسلہ رک نہیں رہا نا, اگر 34 لوگ اور لاپتہ ہو گئے, اور دوسرا کمیشن کی جو رپورٹ میرے پاس 31 جنوری کی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 221 ڈیڈ باڈیز ہم نے ہینڈ اوور کی. بھائی کمیشن کی جو پاورز ہیں جو ایکٹ میں دی ہوئی ہیں, کمیشن ہیز دی پاور آف ہائی کورٹ جج, اور کمیشن کین پروسیڈ اگینسٹ دی پیپل جو اس کا آرڈر نہیں مان رہے. کمیشن نے 100 سے زیادہ پروٹیکشن آرڈر جاری کی, 100 کے قریب لوگوں کے, اس پہ کسی ایک پر بھی عمل نہیں ہوا تو کمیشن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. حالانکہ یہ کمیشن آف انکوائری ہے. جب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اتنی ڈیڈ باڈیز ہیں جو ان کی کسٹڈی میں لوگوں کی ڈیتھ ہوئی, تو اس کے اوپر کمیشن کا کام تھا کہ انکوائری کرتا کہ ان کی ڈیتھ کیسی ہوئی. خود نہیں کر سکتے تھے تو ہی از امپاورڈ ٹو ریفر دی میٹر ٹو کرمنل مجسٹریٹ اپائنٹ کرتے, جوڈیشل مجسٹریٹ انڈر دی لا, وہ انویسٹیگیٹ کرتا کہ یہ لوگ کیسے ڈیتھ ہوئی. اس پہ ہم نے کمیشن کو لیٹر لکھا کہ ان کی ہمیں ڈیٹیلز فراہم کریں, یہ جو ڈیڈ باڈیز آپ نے دی ہیں ان کی ایجز کیا تھیں, یہ کس علاقے کے لوگ تھے. آج بھی دیکھیں نا فورسز پر حملے ہو رہے ہیں, پنجگور سے لے لیں آپ, چمن لے لیں, نوشکی لے لیں, کے پی کے میں لے لیں, وہ کیوں حملے ہو رہے ہیں؟ جب آپ جو اپنی ایجنسیاں 221 ڈیڈ باڈی ہینڈ اوور کریں گی کہ یہ ہمارے پاس سے فوت ہو گئے اور کوئی جواب بھی نہیں دیں گے کیسے فوت ہوا ہے, تو لوگ ریٹیلیٹ کریں گے. ہم پہلے دن سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے وتیرہ اپنایا ہوا ہے نا, اس میں اسٹیٹ کا نقصان ہو رہا ہے, اس میں افواج پاکستان کا نقصان ہے, وہ بھی ہمارے بچے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں. لیکن آپ یہ کاروائیاں بند کریں. اگر یہ مجرم تھے تو آپ عدالتوں میں پیش کریں, لیکن آپ ان کو کسٹڈی میں نہ ماریں. دے ڈائیڈ. اور میں نے یہ لیٹر پچھلے آرمی چیف کو لکھا, جنرل کیانی کو بھی لکھا تھا کہ جناب یہ کسٹوڈیل کلنگ ہے, اور آرمی ایکٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اٹ از نون ایز ان یوزول ڈیتھ ان دی کسٹڈی, اور اس کے اوپر مینڈیٹری تھا کہ اس کی انکوائری بھی کرائی جاتی اور پوسٹ مارٹم بھی ہوتا. میں نے کہا آپ نے کسی کیس میں پوسٹ مارٹم بھی نہیں کروایا, انکوائری بھی نہیں کرائی, کہ جی وہ ان کے جو ورثاء تھے وہ پوسٹ مارٹم کرانا ہی نہیں چاہتے تھے. یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی کروا, آپ نے لکھوایا ان سے. یعنی آپ دیکھیں نا, یہ تو لمٹ چلتی جائے گی اور اٹ ول بی ویری ڈینجرس. ابھی جو سب سے بڑی خطرے کی بات ہے, جو آج میں پہلے بھی اس کا انکشاف کر چکا ہوں, کہ یورپی یونین کی جو ایمبیسڈر ہے, شی میٹ دی آرمی چیف, اور اس نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کا نام جو گرے لسٹ میں ہے 2 وجوہات کی وجہ سے, ایک دی کیسز آف انفورسڈ ڈس اپیرنسز, اور سیکنڈ اٹیکس آن دی جرنلسٹ. اس نے یہ بات پرائم منسٹر کو نہیں بتائی, اس نے کنسرنڈ بندے کو بتائی ہے کہ جناب روکیے اس کو. تو اگر ہمارا نام گرے سے بلیک میں چلا جاتا ہے تو اس کے لیے کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ اتنا بڑا اہم پوائنٹ ہے جو یو این ہیومن رائٹس کے اوپر یہ کیس چل رہا ہے, اس کیس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو آپ اس کو ختم کریں, آپ اس کو ریگولرائز کریں. کے پی کے کی جو ہائی کورٹ ہے وہ یونینیمسلی ڈیسیژن دے چکی ہے کہ انٹرمنٹ سینٹرز آر ایلیگل, ان کو ختم کریں, آپ لوگوں کو سول گورنمنٹ کے حوالے کریں. اور وہ بھی کیس الحمدللہ سپریم کورٹ اس کو سسپینڈ کر کے اس فیصلے کو اور صدر خانے میں ڈالی ہوئی ہے. اور آصف سعید کھوسا صاحب نے جب اس کیس کی ہیئرنگ کی, آئی واز پریزنٹ ان دی کورٹ, انہوں نے کہا یہ ڈیسیژن میں کر کے جاؤں گا. پھر وہ ڈیسیژن نہیں کیا, ایڈجرن کر گئے. اس کے بعد جسٹس گلزار آئے, کیونکہ وہ تو کسی سے ڈرتے بھی نہیں تھے, انہوں نے یہ کیس ہی نہیں ٹیک اپ کیا. اب ہم توقع کرتے ہیں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے کہ جناب اس کیس کو ٹیک اپ کریں, اس کو کسی اینڈ تک پہنچائیں, ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے انٹرمنٹ سینٹر رکھنے ہیں. دنیا کو ہم نے بتانا ہے کہ وی آر دی سویلائز کنٹری, جہاں انٹرمنٹ سینٹر ہوتے ہیں, جہاں لوگ مر جاتے ہیں تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہو. یہ بتائیے لوگوں کو. دس از نو ڈیموکریٹک گورنمنٹ. عمران بنی خالہ وہ جو ریاست مدینہ کا حاکم ہے, اس کو کوئی خبر نہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے, کہ کیسے لوگ مر رہے ہیں اور کیسے ڈیڈ باڈیز ہینڈ اوور ہو رہی ہیں. عثمان, آپ ذرا یہ بتائیں گے, یہ جو ابھی کرنل صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, کیا یہ وقت آ نہیں گیا کہ ریاست کے شہری ریاست نے خود لاپتہ کیے ہوئے ہیں اور مان رہی ہے کہ ہم نے حراستی مراکز قائم کیے ہوئے ہیں جہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, تو یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے, بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ کو جو وہ ایک فیصلے کو اتنے عرصے سے پینڈنگ ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے, ایک فیصلے کو سسپینڈ کر کے اس کو ٹیک اپ کریں, ڈیسائیڈ کریں, تاکہ یہ مدثر نارو جیسے جو ماؤں کے بچے آپ نے 4 سال سے ادھر بند رکھے ہوئے ہیں اور ان کا مان رہے بھی نہیں, بتا بھی نہیں رہے, وہ گھروں کو آئیں, وہ سامنے آئیں, کہاں پر ہیں, کس کیس میں آپ نے اٹھایا ہوا ہے ان کو. تو صاحب بنیادی طور پہ آج عدالت نے, جج صاحب نے یہی آبزرو کیا ہے کہ اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا کہ ریاست خود لوگوں کو غائب کرنے میں اور ان کو اغوا کرنے میں ملوث پائی جائے.
اور ریاست کے اوپر جن کا کام ہے رعایا کو عوام کو تحفظ فراہم کرنا، ان پہ اغوا کا اور لوگوں کو غائب کیے جانے کا الزام ہو۔ تو آج کی سماعت میں بھی بنیادی طور پہ جب جو کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈسپیرنسز ہے اس کے کردار پہ اور ریاست کے کردار پہ جج صاحب نے یہ آج آبزرو کیا ہے کہ آئندہ تاریخ پہ کوئی ایسی ایڈجرنمنٹ نہیں دی جائے گی، اور دونوں طرف سے، ہماری طرف سے بھی اور ریاست کی طرف سے بھی، اس چیز کو انشور کیا جائے گا کہ آرگومنٹس کمپلیٹ کیے جائیں۔ اور جج صاحب نے یہ بھی آبزرو کیا کہ کمیشن کے جو ٹی او آرز بنے 2010 میں اور 2013 میں کمیشن کا قیام آیا وہ کیا ہیں۔ ایک آنریبل ریٹائرڈ جج صاحب ہوتے تھے کمال منصور عالم صاحب، انہیں بھی 2010 میں کمیشن اپوائنٹ کیا گیا۔ اس کے ٹی او آرز کیا تھے، اس کی رپورٹ سامنے آئی نہیں آئی، اور جج صاحب نے کہا کہ انہیں یہ رپورٹ سامنے لانے دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پچھلی سماعت پہ بھی 4 ہفتوں کا ٹائم لیا گیا، جو 2 ٹیسٹ کیسز تھے جس میں کمیشن نے بھی ہولڈ کر دیا کہ ان کو یہ جبری گمشدگی کے کیسز ہیں، اور کورٹ نے انہیں ٹائم دیا کہ آپ رپورٹ لے کے آئیں، یہ تو کلیئر کٹ جبری گمشدگی کے کیسز ہیں، اور 4 ہفتے کا ٹائم لیا۔ آج بھی انہوں نے ٹائم لیا ہے، تو لیکن آج کورٹ نے جب یہ آبزرو کر دیا ہے کہ آئندہ کوئی ٹائم نہیں دیا جائے گا، اور اگلی سماعت پہ وی فور سی کہ ایک ججمنٹ جو امپیونٹی پہ، جو جبری گمشدگی پہ امپیونٹی حاصل ہے ریاست کو، ریاستی اداروں کو، اس پہ ہم ایک فورسی کر رہے ہیں کہ ایک ججمنٹ آئے گی۔ چلیں امید کرتے ہیں کہ جلد چیف جسٹس اطہر من اللہ کوئی ججمنٹ دیں گے، اور یہ ہمیں معلوم نہیں، ویسے تو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے خود بھی آج کہا کہ ہم جتنی مرضی ڈائریکشنز دے لیں وہ میننگ لیس ہوتی ہیں اگر ریاست خود ملوث ہو اپنے شہریوں کو اغوا کرنے میں۔ مدثر نارو کے والدین بھی موجود ہیں، ہم ان کے والد ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی تو پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی تھی عدالت کے حکم کے تحت، تو وہاں سے آپ کوئی پر امید ہو کے آئے کہ پرائم منسٹر نے کوئی ایسی بات کی کہ آپ کو کوئی امید ہوئی ہو کہ آپ کے بیٹے جو 4 سال سے لاپتہ ہیں اب وہ پرائم منسٹر یا یہ ریاست سنجیدگی ہے اس میں کوئی ان کو ریکور کرنے کے لیے؟ نہیں، مجھے اس کوئی 1% بھی اس میں کوئی امید نہیں ہوئی، کیونکہ جب پرائم منسٹر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کرتا کیا تھا، پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ آپ کا بیٹا کرتا کیا تھا، تو جسٹ آئی واز شاکڈ کہ میڈیا میں اتنا ہائپ کریٹ ہوئی ہے اس کیس کی، پورے انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ کیس چلا گیا، یونائٹڈ نیشن میں بھی چلا گیا، لیکن میرے پرائم منسٹر کو یہ تک نہیں پتا کہ میرا گم شدہ بیٹا جو ہے وہ کرتا کیا تھا۔ تو اصل میں یہ ہے کہ اس کا جو پرائم منسٹر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے لوگوں نے، کوئی بھی اطلاع، کوئی بھی انفارمیشن اس تک پہنچنے نہیں دیتے وہ، اس لیے انفارمیشن جو اس کے پاس کوئی پہنچتی نہیں ہے پرائم منسٹر کے پاس، تو پرائم منسٹر بیچارہ وہ بے بس پرائم منسٹر ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس اتنے اختیارات ہی نہیں ہیں کہ جو ادارے اس میں ملوث ہیں، جو ادارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، ان اداروں سے وہ پوچھ سکے۔ کہنے کو تو انہوں نے کہا تھا کہ فوج بھی میرے انڈر ہے اور جو خفیہ ادارے ہیں وہ بھی میرے انڈر ہیں، لیکن ان سے جواب طلب کوئی نہیں کر سکتے۔ جب آپ نے بتایا کہ آپ کے بیٹے صحافی ہیں تو کیا ری ایکشن تھا پرائم منسٹر کا؟ یہ بھی بڑا آکورڈ سا جواب ہے، میں دینا نہیں چاہتا لیکن آپ پوچھ رہے ہیں۔ تو جب میں نے بتایا کہ وہ جرنلسٹ ہے تو کہتا وہ کون سے اخبار میں تھے، میں نے کہا وہ اخبار میں نہیں تھے، مختلف ٹی وی چینلز پہ اس نے کام کیا، بڑے چینلز پہ۔ کہتا تھا مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ عام طور پر تو جو جرنلسٹ ہیں ان کو 4-5 تھپڑ لگا کے وہ چھوڑ دیتے ہیں 4-5 دن میں، زیادہ سے زیادہ 10-15 دن میں چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ مطیع اللہ جان ہو گیا یا دوسرے کوئی لوگ آ گئے وہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو، تو اس کو کیوں نہیں چھوڑا؟ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ یہ ملک کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ صحافیوں کے ساتھ تو زیادہ سے زیادہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ تھپڑ مار کے یا کچھ دن لاپتہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، مطلب اتنا پرائم منسٹر کو پتہ ہے کہ کون صحافیوں کے ساتھ یہ کرتا ہے۔ مدثر کی والدہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ آنٹی، آپ آج بھی اہم سماعت ہوئی، آپ کوئی پر امید ہیں؟ مل کے بھی آئی پرائم منسٹر کو، عدالت میں بھی دیکھ رہی ہیں جو پروگریس ہو رہی ہے، کوئی آپ کو کچھ امید ہے؟ بہت زیادہ امید تھی کہ
انہوں نے وعدہ کیا تھا پرائم منسٹر نے کہ ہم جو آپ کے ہر طرح کا تعاون کریں گے، آپ کو ہر اطلاع دیں گے، جو ہم جہاں ڈھونڈیں گے، جو کریں گے آپ کو اس میں شامل کریں گے، لیکن اس کے بعد ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا انہوں نے ابھی تک۔ تو یہ کورٹ تو بہت اچھے فیصلے دے رہے ہیں، اس سے تو مجھے بڑی امید ہے، انشاءاللہ ضرور آ جائے گا میرا بیٹا۔ تو اس طرح اگر چلتا رہا تو آپ فیصل آباد سے ٹریول کر کے آتی ہیں، مدثر کے 4 سالہ بیٹے کو ساتھ اٹھا کے آپ لاتی ہیں، کیا محسوس کرتی ہیں؟ روز اتنا، ہر مہینے 1-2 دفعہ آپ کو اتنا لمبا سفر کرنا پڑتا ہے اپنے بیٹے کے لیے، کیا محسوس کرتی ہیں جب آتی ہیں وہاں سے؟ میرا دل میں تو دکھ ہی ہوتا ہے۔ کل سے جب اس کی برتھ ڈے تھی تو میرا جو دل تھا نا وہ بہت پریشان تھا، اور جب میں نے آنا تھا پرسوں سے میں نے اپنے وکیل کو فون کیا تھا، ایمان مزاری کو، کہ میرا دل بہت پریشان ہے کہ پرسوں کیا فیصلہ ہوگا۔ تو اس نے کہا آنٹی آپ فکر نہ کریں، تو اللہ کرے بہتر ہوگا۔ تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ جس طرح جن حالات میں لے کے آتی ہوں اس کو، بچے کو، اور بچہ بیچارہ آ کے سمجھتا ہے کہ ادھر کسی کمرے میں میرا باپ ہوگا، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا ہے اس کے باپ کے ساتھ کیا، لیکن بڑا ہوگا تو اس کی سوچ کیا ہوگی اور یہ کیا کرے گا۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہم تو آرمی چیف کی جب گاڑی دیکھتے تھے تو اسکول کے زمانے میں ہم سلوٹ میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور ان کو ہم نے 71 میں گفٹ بھیجے ہم نے فوجیوں کو، تو ہمارے دل میں اتنی عزت ان کی ہے بھی اور تھی بھی، لیکن جب یہ بچہ بڑا ہوگا یہ کس نفرت کی سیڑھی پہ کھڑا ہوگا، اور میرا دل کانپ جاتا ہے کہ اس طرح کے اور بھی بچے ہیں، ان کی سوچ کیا ہوگی اور پھر کیا بنے گا۔ یہ نا آرمی چیف کو ایکشن لینا چاہیے اس معاملے میں، وزیر اعظم صاحب کو سیریس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم دیکھو پچھلے سال فروری میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا انہوں نے، ایک دن میں نے بڑی مشکل سے گزارا، 1 مہینہ 2 مہینے، عید گزری، میری وہ بہو بھی چلے گئی انتظار کرتے کرتے، تو لیکن یہ دیکھو کتنے دکھ کی بات ہے ایک ماں کے لیے، اور کس طرح روز انتظار کرتی ہے اور کس امید سے آتی ہے اسلام آباد۔ مجھے تو جب یہ پہلے کمیشن میں جاتے تھے نا تو میں اتنا انتظار کرتی تھی کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جو ساتھ لے کے آئیں گے، تو جب ان کا کبھی فون بند ہو جاتا تو میں سوچتی کہ مجھے سرپرائز دیں گے کہ بیٹے کو ساتھ لے کے آئیں گے، لیکن ہم جب خالی ہاتھ آتے ہیں اور جب میں چلی جاتی ہوں کوئی رسپانس نہیں ملتا تو پھر دکھ ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے۔ ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ذرا سچل سے بھی۔ سچل کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں۔ کیسی رہی آج برتھ ڈے؟ بہت اچھی۔ بہت اچھی رہی؟ کیک مزے کا تھا؟ نہیں۔ تو کیا کرنے آئے تھے ادھر؟ ہاں چھوٹے بابا کو ڈھونڈ رہے۔ بابا کو ڈھونڈ رہے تھے ادھر؟ جی۔ تو ملے بابا؟ تو کون آپ کے بابا کو، آپ کو کون ڈھونڈ کے دے گا آپ کے بابا کو؟ آپ نے پوچھا ہے کون ڈھونڈے گا؟ آپ پرائم منسٹر عمران خان سے بھی ملے تھے، جی۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے بابا کو لا کے دیں گے، جی۔ تو پھر آپ نے اب دوبارہ پوچھ رہے ہیں پرائم منسٹر سے کہ آپ کی 4th برتھ ڈے تھی، بابا نہیں ہے، تو وہ کہاں کب لائیں گے پرائم منسٹر؟ جی۔ چلیں، تو ابھی کیا آپ نے کرنا ہے آج؟ آپ دادوں کے ساتھ واپس چلے جائیں گے گھر؟ جی۔ اور بابا کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جی۔ کیسے دعا کرتے ہیں بابا کے لیے؟ اللہ تعالیٰ میرے بابا کو جلد بھیج دے۔ آمین۔ 4 سالہ سچل ہے، اور یہ اس ریاست کا امتحان ہے کہ یہ وہ ریاست ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، لیکن یہ 4 سال سے ایک بچہ جس کا والد اس کی پیدائش کے فوراً بعد اس ریاستی اداروں نے اغوا کیا، اس بچے کی ماں مدثر نارو کی اہلیہ 3 سال اپنے شوہر کے لیے سٹرگل کرتی نہیں، ان کو واپس لانے کے لیے مظاہرے کرتی نہیں، اور اسی دوران ان کا پرسرار حالات میں انتقال ہوا، اور اب یہ بچہ نہ اس کے پاس ماں ہے نہ والد ہے، بوڑھے دادا دادی اس کو پال رہے ہیں، اور کوئی
فیوچر کلیئر نہیں ہے کہ مدثر نارو واپس آئے گا نہیں آئے گا، یہ ریاست کب مانے گی کہ مدثر نارو ہم نے اغوا کیا ہے اور وہ لوٹائے گی ایک 4 سالہ بچے کو اس کا باپ، کچھ کلیئر نہیں ہے۔ آج ایون کہ معزز چیف جسٹس اطہر منلہ نے بھی کہا کہ ہم جتنے مرضی آرڈر دے لیں وہ میننگ لیس ہو جاتے ہیں اگر ریاست خود اغوا میں ملوث ہو۔ تو آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔